بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم علم الصیغہ کا سبق نمبر 7 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے بحث الامر، فعل امر کی بحث۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم فعل کی 2 تقسیمات پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم تیسری قسم یعنی فعل امر کو پڑھیں گے۔ اس سے قبل کہ علم الصیغہ کی عبارت کو ہم حل کریں، فعل امر سے متعلق ایک کلپ ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے اسکرین پہ ایک قاعدہ دیکھ رہے ہیں، ایک تعریف دیکھ رہے ہیں۔ فعل امر وہ فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے، جیسے بیٹھو، اٹھو۔ یعنی فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے، اس صیغے کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے، کسی کام کا حکم سمجھا جائے کہ اس کام کو کرو، یعنی حکماً اس کا کہا جائے۔ یہاں تک تو یعنی بات یہ تھی کہ فعل امر کہتے کس کو ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر فعل مضارع اچھے طریقے سے آپ کو آتا ہے اور آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے تو آگے آنے والی مباحث آپ کے لیے بہت آسان ہوگی، اس لیے کہ فعل مضارع سے فعل امر بھی بنتا ہے، فعل نہی بھی بنتا ہے۔ تو فعل امر اور فعل نہی کی سمجھ اور آسانی وہ ساری کی ساری منحصر ہے فعل مضارع کے اوپر کہ آپ کو فعل مضارع کے اندر کتنی مہارت حاصل ہے۔ تو اس لیے فعل امر سے قبل فعل مضارع کے اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اب دیکھیے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل امر کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یہ واضح سی بات ہے کہ ماضی مضارع کے بھی 14 صیغے تھے، جن کی بناوٹ کے اعتبار سے 2 قسم ہیں۔ یعنی فعل امر کے جو 14 صیغے ہیں، ان کو بعض صیغوں کو بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے اور بعض صیغوں کو بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ حاضر معروف کے 6 صیغوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، جبکہ دیگر تمام صیغوں کو علیحدہ انداز سے بنایا جاتا ہے۔ یعنی فعل امر کے جو صیغے آپ بنائیں گے اس میں 2 قاعدے استعمال ہوں گے۔ ایک قاعدہ حاضر معروف کے 6 صیغوں کو بنانے کے لیے اور ایک قاعدہ دیگر تمام صیغوں کو بنانے کے لیے۔ تو آئیے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ امر حاضر معروف کے 6 صیغوں کو کیسے بنایا جائے گا۔ آپ نے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ۔ 4 کام آپ نے کرنے ہیں، آپ کا صیغہ وہ امر کا آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام کہ صیغہ مضارع کو آپ لیں گے، فعل مضارع کا آپ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب لیں گے یا کوئی بھی صیغہ آپ لے لیجئے۔ اس کے اندر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مضارع کی نشانیاں حذف کر دیں، اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے، یہاں اس کو پھر دہرایا جاتا ہے کہ مضارع کی نشانیاں 4 ہیں، یا، تا، الف، نون۔ یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف فعل مضارع کے ہر صیغے کی ابتدا میں ہوتا ہے، کہیں یا ہے، کہیں تا ہے، کہیں الف ہے اور کہیں پہ نون ہے۔ تو آپ نے ان نشانیوں کو سب سے پہلے حذف کر دینا ہے۔ دوسرا کام آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تیسرا کام ابتدا کے اندر حمزہ وصلی لائیں گے۔ حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہا جاتا ہے کہ جو کبھی کبھی پڑھنے کے اندر حذف ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھا جاتا، ما قبل اور ما بعد کے لفظ کو آپس میں ملا کے پڑھ دیا جاتا ہے۔ آسان مثال سے بات سمجھیے کہ آپ نے نماز کے اندر یا ویسے بھی سورہ فاتحہ بعض قراء سے، بعض ائمہ سے سنی ہوگی کہ کبھی وہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ اہدنا کے اندر جو الف ہے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس پہلی آیت کو اور بعد والی آیت کو ملا کے پڑھیں، جیسا کہ آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، تو اس وقت امام صاحب پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا۔ اب دیکھیں نون تو پچھلی آیت کا ہے، پچھلے لفظ کا ہے،
اور آگے ہا کے ساتھ وہ بلا واسطہ مل گیا ہے، بیچ میں جو حمزہ وصلی تھا وہ نہیں پڑھا گیا، تو اس حمزہ وصلی آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ جس کو بعض مواقع پہ نہیں بھی پڑھا جاتا، یعنی یہ حمزہ ایسا حمزہ نہیں ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، اس حمزہ کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ چوتھا کام آپ نے امر حاضر معروف کا صیغہ بنانے کے لیے یہ کرنا ہے کہ حمزہ کو حرکت دینی ہے، زبر، زیر یا پیش، ان تینوں حرکات میں سے کوئی نہ کوئی حرکت دینی ہے۔ اب کون سی حرکت دینی ہے؟ تو اس کے لیے آپ عین کلمہ دیکھیں گے، عین کلمہ پر پیش ہو تو آپ اس حمزہ کو بھی پیش دے دیں گے، اور عین کلمہ پہ زبر یا زیر ہو تو آپ نے حمزہ کو زیر دے دینی ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امر حاضر معروف کا صیغہ بنانے کے لیے 4 کام کیجئے۔ مضارع کی نشانیاں حذف کر دیجئے، اور مضارع کے صیغے کے اندر جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دیجئے، اور ابتدا کے اندر حمزہ وصلی کو لگا دیجئے، اور حمزہ کو حرکت آپ عین کلمے کے مطابق دیں، اگر تو پیش ہے تو پیش دے دیں، اگر زبر یا زیر ہے تو آپ حمزہ کو زیر دے دیں گے۔ آئیے چند صیغوں پہ اس قاعدے کو لاگو کرتے ہیں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آپ نے اسکرین پہ فعل مضارع کا صیغہ دیکھ رہے ہیں، یکتبو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا؟ علامت مضارع کو حذف کرنا تھا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس خانے کے اندر علامت مضارع موجود نہیں ہے۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا تھا؟ دوسرا کام آخری حرف کو ساکن کر دیجئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آخری حرف کو ساکن کر دیا گیا ہے۔ تیسرا کام ابتدا میں حمزہ وصلی لگا دیجئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حمزہ وصلی کو لگا دیا گیا ہے۔ اور چوتھا کام حمزہ کو حرکت دینی تھی، کوئی زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت لگانی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ عین کلمہ پہ اگر پیش ہوگی تو ہم حمزہ کو بھی پیش دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پیش ہے تو ہم نے حمزہ کو بھی پیش دے دی۔ تو کیا صیغہ ہمارے پاس بن گیا؟ اکتب، یعنی یکتبو سے امر کا صیغہ اکتب بن گیا۔ تو یہ ہمارے پاس امر کا صیغہ آ گیا۔ امید ہے اس مثال سے آپ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے اسکرین پہ ایک اور فعل لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یغفرو۔ پہلا کام ہم نے کیا کرنا؟ علامت مضارع حذف کر دینی ہے، تو ہمارے پاس صیغہ اس صورت میں، اس حالت میں آ جائے گا۔ دوسرا کام آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، تو صیغہ اس شکل کو اختیار کر لے گا۔ تیسرا کام ابتدا میں حمزہ وصلی لگا دیں، تو حمزہ وصلی لگانے سے صیغہ کی نوعیت یہ رہ گئی۔ اور چوتھا کام حمزہ کو حرکت دینی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر زیر یا زبر ہوگی تو زیر دیں گے۔ تو آپ یہ یغفرو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہے، تو حمزہ وصلی کو بھی زیر دے دی، تو صیغہ کیا بن گیا؟ اغفر۔ یغفرو سے اغفر بن گیا۔ مزید مثال دیکھیے، یسمعو۔ آپ کو اپنی اسکرین پہ صیغہ نظر آ رہا ہے، یسمعو۔ پہلا کام علامت مضارع کو حذف کیجئے، صیغہ اس نوعیت میں آ گیا۔ دوسرا کام آخری حرف ساکن کر دیجئے، ساکن کر دیا گیا۔ تیسرا کام ابتدا میں حمزہ وصلی لگا دیجئے، تو حمزہ وصلی لگ گیا۔ چوتھا کام حمزہ کی حرکت زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی ایک لگانی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر زبر بھی ہوگی تو حمزہ کو زیر دی جائے گی، تو یہاں صیغہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ اسمع۔ یسمعو سے امر کا صیغہ اسمع بن گیا۔ تو زبر، زیر، پیش تینوں کے اعتبار سے ہم نے 3 مثالوں سے فعل امر بنایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سننے کے بعد اور مثالوں کو حل ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد آپ امر کا صیغہ اچھے طریقے سے بنانا جان چکے ہوں گے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ باقی صیغوں کو کیسے بنایا جائے گا۔ یہ تو یعنی 6 صیغوں کا ہم نے طریقہ کار پڑھا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ ساکن کرنے سے ہمیشہ آخری حرف ساکن نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لام امر وہ حروف جازمہ میں سے ہے،
اور حروف جازمہ کا کام یہ ہے کہ 5 صیغوں کو ساکن کرتا ہے، اور جہاں نون اعرابی ہوتا ہے وہاں نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو ان صیغوں کے اندر بھی جہاں نون اعرابی آئے گا وہاں نون ساقط ہو جائے گا۔ اس کو انشاءاللہ آپ آگے چل کے گردان میں بھی نوٹ کریں گے اور وہاں پہ بھی آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں دیگر صیغوں کو کیسے بنائیں گے۔ فعل امر کے بقیہ صیغے بنانے کا طریقہ۔ امر حاضر معروف کے سوا دیگر تمام صیغوں میں فعل مضارع کی ابتدا میں لام امر مکسورہ لگا دیں گے، اور آخر میں وہ تمام تبدیلیاں ہوں گی جو حروف جازمہ کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ حروف جازمہ کے اندر لام امر بھی شمار ہوتا ہے، تو یہ لام امر یہاں پر وہ تمام تبدیلیاں واقع کرے گا جو حروف جازمہ واقع کرتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا دیگر صیغوں کو بنانے کا طریقہ۔ اچھا، حروف جازمہ کیا عمل کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ حروف جازمہ کا عمل لفظاً ضمہ اعرابی کو سکون میں بدلنا، یعنی 5 صیغوں کے اندر ضمہ اعرابی آتی ہے تو اس کو ساکن کر دے گا، اور دیگر صیغے جو نون اعرابی والے ہیں ان میں نون اعرابی کو ساقط کر دے گا۔ یہ اس کا عمل ہے۔ تو اس کلپ کے اندر ہم نے فعل امر کو بنانا سیکھا کہ فعل امر کیسے بنتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آئیے اب علم الصیغہ کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ بحث الامر، فعل امر کی بحث۔ قاعدہ، الامر یبنى من المضارع بحذف علامته، فعل امر کو مضارع سے بنایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مضارع کی علامت کو حذف کریں گے، یعنی ابتدا میں آنے والے الف، تا یا نون، ان چاروں میں سے جو بھی علامت ہوگی اس کو حذف کیا جائے گا۔ وما بعد علامت المضارع ان كان متحركا فيجزم الاخير فقط، اور علامت مضارع حذف کرنے کے بعد جو حرف باقی رہے گا، یعنی پہلا جو حرف ہوگا، اگر وہ متحرک ہے تو ہم اس صیغے کے آخری حرف کو صرف جزم دیں گے۔ مثال دیکھیے، عید، اس کا اصل تھا تعیدو، اب تعیدو کے اندر جب ہم نے تا کو حذف کیا جو کہ علامت مضارع تھی تو ہمارے پاس سب سے پہلا حرف وہ عین بن گیا۔ اب عین کلمہ متحرک ہے، اس لیے ہم یہاں پر صرف دال کو جو آخری کلمہ ہے ساکن کر دیں گے تو ہمارا امر کا صیغہ بن جائے گا، یعنی عید فعل امر کہلائے گا۔ اور اگر وَإِن كَانَ سَاكِنًا فَتُؤْتَى بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ فِي الْأَوَّلِ مَضْمُومَةً إِن كَانَتِ الْعَيْنُ مَضْمُومَةً، اور اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہے تو اس صورت کے اندر ہم حمزہ وصلی کو ابتدا میں لائیں گے۔ حمزہ وصلی ایسا حمزہ جو قطعی نہ ہو، یعنی پختہ نہ ہو، اگر ہم ملا کے پہلے لفظ کو اور دوسرے کو پڑھیں تو درمیان سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم حمزہ وصلی ابتدا میں لائیں گے، اور پھر اگر عین کلمہ فعل کا وہ مضمون ہے یعنی اس پہ پیش ہے تو ہم اس حمزہ کو بھی پیش دیں گے۔ مثال دیکھیے، انصر من تنصرو، اب تنصرو کے اندر جب ہم نے تا حذف کیا تو نون یہاں پر ساکن ہے تو ہم ابتدا میں حمزہ وصلی لے آئے، اور حمزہ وصلی کو حرکت ہم نے عین کلمہ کی دی جو یہاں پہ صاد ہے اور اس پر ضمہ ہے۔ وَمَكْسُورَةً إِن كَانَتِ الْعَيْنُ مَكْسُورَةً أَوْ مَفْتُوحَةً، اور عین کلمہ اگر اس پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو یا کسرہ ہو یعنی زیر ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر ہم حمزہ کو کسرہ دیں گے۔ مثال دیکھیے، اضرب من تضرب، اب تضرب کے اندر عین کلمہ وہ مکسور ہے تو ہم نے حمزہ وصلی جو ابتدا میں صیغہ امر کہلائے اس کو بھی کسرہ دی۔ وَإِفْتَحْ مِن تَفْتَحُ، تفتح کے اندر عین کلمہ مفتوح ہے یعنی اس پہ زبر ہے تو ہم نے حمزہ وصلی کو کسرہ دی یعنی زیر دی۔ وَالْأَخِيرُ يُجْزَمُ أَبَدًا، جو آخری حرف ہوگا اس کو ہمیشہ ہم جزم دیں گے، ساکن رکھیں گے۔ وَتَسْقُطُ النُّونُ الْإِعْرَابِيَّةُ وَتَبْقَى نُونُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ بِحَالِهَا، نون اعرابی فعل امر کے اندر تمام صیغوں سے ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، اور جو جمع مؤنث غائب اور حاضر کا نون ہے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ وہ مبنی ہے، وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، وہ ساقط نہیں ہوگا۔ وَيُحْذَفُ حَرْفُ الْعِلَّةِ مِنَ الْأَخِيرِ أَيْضًا، اور اگر فعل کا آخری حرف حرف علت ہے تو حرف علت بھی حذف ہو جائے گا۔
یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مثال دیکھیے, ادعو من تدعو, ارمی من ترمی, اخشا من تخشا. اب ان تمام صیغوں کا آخری حرف حرف علت ہے, تو اس کو ہم فعل امر کی جزم کی وجہ سے ساقط کر دیں گے, گرا دیں گے, جیسا کہ ہم پہلے قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں. بس یہ بات یاد رہے کہ ہمیشہ ہم فعل امر کے آخر کو ساکن کریں گے, اور پھر حروف جازمہ کی وجہ سے جو تبدیلیاں صیغے میں واقع ہوتی ہیں وہ فعل امر کے صیغوں کے اندر بھی واقع ہوں گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق, جس کے اندر ہم نے فعل امر کو بنانے کا تفصیلی طریقہ پڑھا اور ہم نے علم الصیغہ کی عبارت کا بھی ترجمہ کیا. امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.